الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہمارا موضوع ہے جو سب سے اہم ہے کہ ہم اللہ کا دین ساری کائنات کے انسانوں تک یہ دین پہنچائیں۔ آج کے دور میں امت میں کسی حد تک انفرادی اعمال کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے، یعنی اعمال کی شکل تو ہے لیکن اس کی حقیقت کھو بیٹھے ہیں۔ مطلب یہ کہ کلمے کا مقصد، نماز کی حقیقت، علم و ذکر کی اہمیت، حقوق العباد کی قدر اور اخلاص نیت کی اہمیت، اور سب سے بڑھ کے کہ اللہ کے دین کو، رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دین کو آگے پھیلانا، آگے بتانا، آگے بڑھانا، یہ امت اس کام کو کھو بیٹھی ہے، جس کی وجہ سے جہالت، غفلت، گمراہی، بد اخلاقی، بڑھاوا، دکھاوا، نہ جانے کتنے شیطان کے شر کے دلدل کے اندر یہ امت پھنستی جا رہی ہے۔ وجہ صرف ایک ہی ہے کہ ہم نے نبیوں والے کام کو نہ کہ صرف چھوڑ دیا ہے بلکہ ہم اس کو کرنا ہی بھول گئے ہیں، اور نبیوں والا کام صرف یہی ہے کہ اللہ کے دین کو آگے تک پھیلانا۔ اور ہمیں اس چیز کا بے حد شکر ادا کرتے رہنا چاہیے کہ اول تو اللہ پاک نے ہمیں انسان بنایا، انسان کے بعد مسلمان بنایا، اور سب سے بڑھ کے ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت میں بنایا۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طفیل اللہ پاک نے یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری دی ہے۔ ہر وہ مسلمان جس نے کلمہ پڑھ لیا اس کے اوپر بھی یہ بات فرض ہو جاتی ہے کہ وہ اللہ کے دین کو آگے تک پہنچائے، چاہے اس کا جتنا بھی علم ہو، جتنے بھی اعمال ہوں، وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات آگے پہنچاتا رہے۔ قرآن پاک کی میں یہاں پہ آپ کو چند آیتوں کا ترجمہ پڑھ کے ایز اٹ از سنا رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پارہ نمبر 24، رکوع نمبر 19 میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، اور اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو خدا کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور کہے کہ میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ ایک جگہ اور اللہ پاک قرآن شریف میں فرما رہے ہیں، پارہ نمبر 4، رکوع نمبر 2 میں، اور تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونا ضروری ہے کہ خیر کی طرف بلائے اور نیک کاموں کے کرنے کو کہا کرے اور برے کاموں سے روکا کرے، اور ایسے لوگ پورے کامیاب ہوں گے۔ اور ایک اللہ پاک کا ارشاد اور پڑھ کے سناتا ہوں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ تم بہترین امت ہو کہ لوگوں کی نفع رسائی کے لیے نکالے گئے، تم لوگ نیک کام کا حکم کرتے ہو اور برے کاموں سے منع کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔ سب سے پہلے تو جو ہم نے پڑھا، اللہ پاک مجھے بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور تمام سننے والوں کو بھی اللہ پاک اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہاں ان آیتوں سے یہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ تم میں سے کس کی بات سب سے بہتر ہو سکتی ہے؟ اسی کی بات نا جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک اعمالوں کا کہا کرے۔ اور اللہ پاک نے ہی قرآن میں فرمایا کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے اور برے کاموں سے روکتی رہے۔ اور یہاں اللہ پاک تعریف بھی کر رہے ہیں کہ تم بہترین امت ہو، نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت ہو، جو لوگوں کی نفع رسائی کے لیے نکالے گئے ہو، کہ نیک کاموں کا حکم کرتے اور برائیوں سے روکتے ہو۔ تو یہاں ایک بات سمجھ لینی چاہیے کہ نیک کاموں کے لیے لوگوں کو کہا جائے، یعنی دین اور ایمان کی بات آگے پہنچائی جائے۔ اور یہ تو جان لیجئے یہ تو نبیوں والا کام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود لوگوں کو جا کے دعوت دی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے، وہاں کے سرداروں کو دعوت دینے کے لیے دین کی، لیکن کسی نے ملنے کو منع کر دیا، کسی نے ان کے بات ماننے کو انکار کر دیا، یہاں تک کہ ان کو اتنی اذیت پہنچائی کہ ان کے پیر مبارک تک لہو لہان ہو گئے۔ تو اس دین کی خاطر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہجرت کی، دعوت دی اور تکلیفیں اٹھائیں، مشقتیں اٹھائیں۔ کس کے لیے؟ ہمارے لیے، کہ ہم اللہ کو ماننے والے بن جائیں، اللہ کی ماننے والے بن جائیں۔ یہاں ایک بات بالخصوص ہمیں اپنی ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ میں پہلے دین اپنے اندر مکمل کر لوں، پہلے سب کچھ سیکھ لوں، سارے اعمال پہ پورا اتر جاؤں، تو یقین رکھیں ایسا ہو نہیں سکے گا، کیونکہ کامل ذات، مکمل اعمالوں والی ذات تو میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ قربان جائیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، کملی والے پر، کہ ان کی طفیل اللہ پاک ہماری کوششوں کو، ہماری سنت کی نقلوں کو قبول فرماتا ہے اور ہمارے اعمالوں کو بھی قبول فرماتا ہے۔
آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ہی حیات طیبہ میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی جماعت بنوائی اور ان کو جماعتوں کو دین کا پیغام دینے کے لیے دوسرے شہروں تک منتقل فرمایا۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حج کے دوران یہ فرما بھی دیا جس کا مفہوم ہے کہ آج دن مکمل ہو گیا، اور صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سے یہ فرمایا کہ جتنے بھی حاضرین ہیں وہ یہ دین غائبین تک پہنچائیں گے۔ تو قربان جائیں صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین پر بھی اس دین کی محنت کی اور اپنے شہروں سے نکلے، مکے کی پاک زمین سے نکلے، مدینے کی پاک زمین سے نکلے اور وہاں سے نکل کے دوسرے شہروں تک منتقل ہوئے اور اللہ کے دین کی خاطر تابعین کو یہ دین سکھایا، تابعین نے صدیقین صالحین کو یہ دین سکھایا اور سینہ بدر سینہ یہ ہم تک یہ دین پہنچایا۔ تو اس میں ہماری بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں کہ ہم خود علم حاصل کرنے کے لیے گھروں سے نکلیں، کیونکہ دین جو ہے وہ مشقت سے آتا ہے اور دنیا جو ہے وہ مقدر سے آتی ہے۔ یہاں ایک بات اور ذہن نشی رکھیں کہ اب کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا، کوئی نیا نبی اب آئے گا نہیں، تو یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہمیں یہ محنت کا کام ملا ہے، دین کی محنت کا کام ملا ہے کہ ہم خود بھی اس پر عمل کریں اور آگے لوگوں کو اس کی دعوت دیتے رہیں۔ ایک آیت بھی پتہ چلے، ایک حدیث بھی پتہ چلے، اس کو آگے فارورڈ کریں، مطلب کہ اس کو آگے بتائیں، یہ سوچے بغیر کہ ہم اس پر کتنا عمل کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کوئی ایک عمل والا بھی بن گیا آپ کے کہنے سے تو آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ بس اللہ پاک سے دعا ہے کہ کچھ کہنے میں اگر غلطی کوتاہی کمی رہ گئی ہو تو اللہ پاک اپنی رحمت سے اسے معاف فرمائے، اور جو کہا اور جو سنا آپ لوگوں نے بھی، تو اللہ پاک ہم سب کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اس امید کے ساتھ کہ پھر ملاقات ہوگی، دعاؤں کی درخواست کے ساتھ۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔